الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی سفارت کا عظیم فریضہ۔ درس قرآن کیسے دیا جائے؟ مدرسین قرآن کے تربیتی پروگرام میں کی گئی امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی صاحب کی یہ تقریر افادہ عام کے لیے ریکارڈنگ کے ذریعے پیش کی جا رہی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس قرآن یا تذکیر بالقرآن تحریک اسلامی کے پروگراموں کا ایک اہم جزو ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ہند اور دیگر اسلامی تحریکوں کا ایک بڑا اہم کام یہ ہے کہ انہوں نے درس قرآن کے حلقوں کو قائم کیا اور عام لوگوں کے اندر قرآن فہمی کا ذوق و شوق پیدا کیا۔ جماعت کے ہفتہ واری اجتماعات یا تو درس قرآن سے شروع ہوتے ہیں یا صرف درس قرآن ہی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تربیتی اجتماعات کا آغاز اکثر درس قرآن سے ہوتا ہے۔ عوامی اجتماعات، کانفرنسوں وغیرہ میں بھی بالعموم درس قرآن یا تذکیر بالقرآن کا پروگرام شامل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ تنظیمی نشستیں اور فیصلہ سازی کے لیے منعقد مشاورتی اجلاس بھی اکثر درس قرآن سے شروع ہوتے ہیں۔ خواتین کے پروگراموں کا ایک اہم ترین جزو درس قرآن ہی ہوتا ہے۔ درس دینے والے حضرات و خواتین کے لیے یہ یقیناً ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ قرآن مجید کی خدمت، اس کے پیغام کی اشاعت اور اللہ کے بندوں کو اس کی ہدایت سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اعزاز کے ساتھ یہ ایک بڑی نازک ذمہ داری کا بھی کام ہے۔ درس قرآن محض ایک تقریر یا ایک لیکچر نہیں ہے کہ چند تفاسیر سے کچھ چیزیں پڑھ کر ان کا خلاصہ بیان کر دیا جائے۔ یہ ایک ہفتہ واری معمول کی ادائیگی نہیں ہے کہ چند آیتیں پڑھ کر رسم پوری کر لی جائے، بلکہ یہ قرآن مجید کی سفارت کاری اور اس کی ترجمانی کا مقدس اور ذمہ دارانہ عمل ہے۔ یہ عوام کو قرآن سے جوڑنے اور قرآن سے عملی رہنمائی حاصل کرنے کے لائق بنانے کی کوشش ہے۔ درس قرآن دینے والوں کو محض قرآن کا لیکچرر نہیں بننا ہے، بلکہ قرآن کا سفیر اور اس کا ایمبیسیڈر بننا ہے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ایک بڑا جرم یہ قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران 132 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ان اہل کتاب کو عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنی کتاب دیتا ہے تو کتاب اللہ کی تعلیمات کو انسانوں کے سامنے واضح کرنا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور اس کی تعلیمات کو چھپانے کے جرم کا ارتکاب نہ کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، ان کی اہم ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اہل کتاب نے اس عہد کو پورا نہیں کیا اور کتاب کی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا تو اس جرم کی پاداش میں وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جرم ہم بھی کریں گے تو ہم بھی
نقصان اٹھائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو انسانوں کے سامنے واضح کرنا، اس کے پیغام کو، اس کے ویژن کو، اس کی روح کو انسانوں کے سامنے لانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور مدرسین قرآن کا اصل کام اسی ذمہ داری کی ادائیگی ہے۔ قرآن کے مقاصد۔ قرآن کی سفارتکاری صحیح معنوں میں اس وقت ہو سکتی ہے جب درس قرآن دینے والوں کے سامنے اچھی طرح واضح ہو کہ قرآن کے مقاصد کیا ہیں، قرآن کیا چاہتا ہے، وہ کس لیے آیا ہے۔ جب تک یہ باتیں اچھی طرح واضح نہیں ہوں گی، قرآن کی سفارتکاری ممکن نہیں۔ نمبر 1، قرآن سب سے پہلی بات تو یہی کہتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے رہنمائی اور گائیڈنس ہے، زندگی کے سفر کا GPS ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ البقرہ 185۔ اس طرح کی متعدد آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ فلاح و نجات کا واحد سیدھا راستہ بس وہی ہے جو قرآن دکھاتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 9۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ گویا قرآن کا اصل مقصد لوگوں کی عملی زندگی سے متعلق ہدایت و رہنمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے سفیر وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگیوں کا مشن لوگوں کی ہدایت ہو، جو قرآن کی روشنی میں سیدھا اور صاف راستہ لوگوں کو دکھائیں۔ ان کے دروس سے قرآن کا راستہ بالکل روشن ہو کر لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں کو محض معلومات نہ ملیں بلکہ ٹھوس عملی رہنمائی ملے۔ نمبر 2، قرآن اپنا تعارف فرقان کے لفظ سے بھی کراتا ہے، یعنی وہ کسوٹی ہے، حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دینے والی کتاب اتاری تاکہ وہ اہل عالم کے لیے ہوشیار کر دینے والا بنے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر کے رکھ دینا قرآن کا ایک اہم مقصد ہے۔ اس مقصد کا تقاضا یہ ہے کہ آج کے دور کی بھول بھلیوں میں لوگوں پر ہمارے دروس سے حق و باطل کا فرق واضح ہو جائے۔ باطل نظریات، گمراہ خیالات، طاغوتی رجحانات، غلط رسوم و رواج اور لادینی سماجی معاملات کے سلسلے میں لوگوں کے اندر بیداری آئے، ان کا غلط ہونا معلوم ہو اور ان کے مقابلے میں حق واضح ہو۔ قرآن کی ارشادات اس طرح لوگوں کے سامنے آئیں کہ ان کو ایک کسوٹی میسر آ جائے جس پر پرکھ کر ہر نامناسب بات کو مسترد کر سکیں اور ہر سچی بات کو گلے لگا سکیں۔ نمبر 3، قرآن مجید کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف کسوٹی فراہم کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ سچائی کو پوری طرح روشن کر دیتا ہے۔ لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا قرآن کا ایک اہم مقصد ہے۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 9۔ جاہلیت اور ناواقفیت یہ ایک محیط اندھیرا ہے جو انسانوں کو گمراہی کا شکار بناتا ہے۔ غلط عقیدہ ایک گہری تاریکی ہے جو آنکھوں کو بے نور کر کے راہوں کو گم کر دیتی ہے۔
ہمارے دور میں طرح طرح کے جاہلی افکار و نظریات نے ایسے سنگین اندھیروں کی شکل اختیار کر لی ہے جن میں حق نظر ہی نہیں آ پاتا۔ افکار و نظریات کے، غالب خیالات و رجحانات کے، نامحمود جذبات کے اور دل و روح کے ان اندھیروں کو دور کرنا اور لوگوں کو اللہ کی ہدایت کی روشنی میں لے آنا یہ قرآن مجید کا ایک اہم مقصد ہے۔ دروس و قرآن کو بھی لوگوں کو دور جدید کی جاہلیت کے اندھیروں سے نکالنے اور قرآن کی روشنی میں لے آنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ نمبر 4، قرآن مجید کا مقصد زندگی کے چند محدود گوشوں میں یا معروف معنوں میں صرف مذہبی یا روحانی و اخلاقی امور میں رہنمائی تک محدود نہیں ہے۔ اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق واضح ہدایت موجود ہے۔ سورۃ النحل 89۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ یعنی انسانوں کی فلاح و نجات کے لیے جن جن باتوں کی ضرورت ہے ان میں سے ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ یہ بیان واضح ہے، اس میں کوئی الجھاؤ اور کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہی بیان انسانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کا مقصد زندگی کے ہر شعبے میں ٹھوس اور واضح رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کی سفارت کاری یہ ہے کہ اس تبیان کل کی حیثیت لوگوں کے سامنے وضاحت سے آئے۔ ہر معاملے میں قرآن کی رہنمائی واضح ہو، عقیدہ و عبادت سے لے کر تجارت و معاملات تک، اور سیاست و معیشت سے لے کر قائلی و خاندانی معاملات تک، بلند ترین روحانی تقاضوں سے لے کر عام مادی و جسمانی ضرورتوں تک، اور علم و فکر کی وسعتوں سے لے کر جذبات و احساسات کی گہرائیوں تک، ہر معاملے سے متعلق قرآن کی ہدایت روشن ہو کر لوگوں کے سامنے پیش ہو۔ نمبر 5، قرآن میں صرف احکام اور تعلیمات ہی نہیں ہے بلکہ ان تعلیمات پر عمل کی پرزور تحریک بھی ہے۔ اللہ کے احکام پر عمل کی تحریک و ترغیب بھی قرآن کے مقاصد میں شامل ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ سورۃ الزمر 23۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو نفسیاتی بیماریاں ہدایت سے انسان کو دور کرتی ہیں ان کی شفا بھی قرآن ہی ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ سورہ یونس 57۔ ہمارے دروس بھی صرف علم و حکمت کی روشنی ہی میں سے عبارت نہ ہوں بلکہ دلوں کا علاج کرنے والے بھی ہوں، قرآن کی روحانی تاثیر کو بھی منتقل کرنے والے ہوں، لوگوں کے قلوب میں گداز پیدا کرنے والے، ان کے اندر عمل کی تحریک پیدا کرنے والے،
نیکی کا جذبہ اور برائی سے نفرت پیدا کرنے والے ہوں۔ نمبر 6، قرآن اپنے نزول کے مقاصد میں عدل و قسط کے قیام کو بھی ایک اہم مقصد کے طور پر شامل کرتا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ سورۃ الحدید 25۔ قرآن کے اس مقصد کا تقاضا ہے کہ قرآن کے سفیروں کے سامنے عدل و قسط کا واضح تصور موجود ہو۔ ان کے دروس قرآن عدل و قسط کے تصورات کو بھی واضح کریں، عدل کے تقاضوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرانے سے آگے بڑھ کر عدل و اعتدال کو مزاج کا حصہ بنا دیں۔ ذاتی، خاندانی اور سماجی ہر طرح کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات اور اس کی روح سے ہم آہنگ عدل اور اعتدال لوگوں کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ وسیع تر سماج اور ملک اور دنیا کے نظام میں عدل و قسط کے فروغ کی سچی تڑپ پروان چڑھے اور عدل و قسط کی خاطر جد و جہد کا داعیہ اور حوصلہ پیدا ہو۔ نمبر 7، قرآن مجید علم و حکمت کا سرچشمہ ہے، یہ کتاب حکیم ہے۔ وَأَنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور در حقیقت یہ تمام کتابوں کی اصل کتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 4۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَشْبَعُ مِنْ خُلْقِ الْمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ۔ علماء کبھی اس کتاب سے سیر نہ ہوں گے، نہ کثرت تلاوت سے اس کے لطف میں کوئی کمی آئے گی، اور نہ ہی اس کے عجائبات یعنی نئے نئے علوم و معارف کا خزانہ کبھی ختم ہوگا۔ صد جہان تازہ در آیات وسط، اسرہا پیچیدہ در آنات وسط۔ اس قرآن کی آیتوں میں سینکڑوں دنیائیں آباد ہیں اور اس کے ایک ایک لمحے میں انگنت زمانے موجود ہیں۔ اس شعر کا یہ ترجمہ ہے۔ قرآن کے سفیر دراصل علم و حکمت کے اس لامحدود خزانے کے امین اور اس کے تقسیم کار ہیں۔ قرآن کی تربیت یافتہ اولین نسلوں نے اسی چشم صافی سے فیض پا کر ہر طرح کے علوم و فنون کو نئی بلندیاں اور نئی پاکیزگیاں عطا کی تھیں۔ آج بھی خادمین قرآن کا یہ اہم کام ہے کہ وہ قرآنی علوم کے سوتے جگہ جگہ جاری کریں، اس کی شمعوں کو روشن کریں، قرآن سے کسب علم اور کسب حکمت کا جذبہ پیدا کریں۔ نمبر 8، قرآن حق و باطل کے معرکے میں جہاد کبیر کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الفرقان 52۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، لہٰذا تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف جہاد کبیر کرو۔ اہل ایمان کو حق و باطل کی جس کشمکش سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں قرآن مجید ان کے لیے سب سے اہم وسیلہ قوت ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ فکری و نظریاتی کشمکش اور پروپیگنڈے کی جنگ میں قرآنی حجت اور قرآنی دلائل اہل ایمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اور مؤثر ترین اور کارگر ترین ہتھیار ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس معرکے کے ہر مرحلے میں اہل ایمان کو اپنی حکمت عملی کی تعین اور اپنی ترجیحات کی تشکیل میں نیز حالات کو دیکھنے، سمجھنے اور اپنے نقطہ نظر، پرسپیکٹیو اور جذبات و داعیات کی تشکیل میں اصل روشنی قرآن مجید ہی سے حاصل کرنی چاہیے کہ وہی جہاد کبیر کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کے اس مقصد کا تقاضا ہے کہ ہمارے دروس سے لوگوں کو وہ قرآنی دلائل میسر آئیں جو انہیں حق و باطل کی موجودہ فکری کشمکش میں سرگرم رول ادا کرنے کے لائق بنا سکیں اور موجودہ حالات کے تناظر میں کشمکش و جد و جہد کے واضح نقوش قرآن کی روشنی میں ان کے سامنے ابھر سکیں۔
قرآن نے اپنے مقاصد کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں کہی ہیں۔ قرآن کا سفیر وہ ہے جو ان مقاصد کو سامنے رکھے اور ان کے حصول میں اپنے سامعین کی مدد کرے۔ سفیران قرآن کا کام۔ قرآن کے سفیر کا کام کیا ہے؟ خود قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے۔ سورۃ النحل 44 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کام بتائے گئے ہیں۔ ایک تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ یعنی قرآن کے پیغام کی اچھی طرح وضاحت اور اس کا مکمل کمیونیکیشن۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، تشریح و توضیح صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی، اور اپنی رہنمائی میں ایک پوری مسلم سوسائٹی کی تشکیل کر کے بھی، اور ذکر الہی کے منشا کے مطابق اس کے نظام کو چلا کر بھی۔ درس قرآن دینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اسی نبوی مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اس طرح اس آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تبیان قرآن کے نتیجے میں ایسا ماحول بننا چاہیے کہ لوگ خود بھی قرآن پر غور و تدبر کر سکیں، لعلہم یتفکرون تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کی تشریح میں تفسیر سعدی میں کہا گیا ہے، قرآن کے علوم و خزائن سے لوگ اپنے استعداد اور ذوق کے مطابق استخراج اور کسب فیض کریں۔ ایک اچھا مدرس اپنے قارئین کو صرف قرآن کا علم نہیں فراہم کرتا بلکہ قرآن پر غور و تدبر کا ذوق اور صلاحیت بھی بہم پہنچاتا ہے۔ وہ انہیں قرآن سے مسلسل تذکیر و رہنمائی اور قرآن پر غور و تدبر کے وسائل سے مالا مال کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ترجمانی اور اس کی سفارت کا کام ایک ہماگیر کام ہے۔ چند تفسیریں پڑھ کر ان کا حاصل مطالعہ بیان کر دینا بہت آسان کام ہے۔ کتابوں سے چند متعلق حدیثیں اور اقوال تلاش کرنا اور انہیں پیش کر دینا، قرآن آیات کے حوالے سے آج کل کے حالات پر کچھ تبصرہ کر دینا یا کچھ علمی نکات نکال لینا بھی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن صرف ان کاموں سے قرآن کی سفارت کاری نہیں ہو سکتی، ایک اچھا درس قرآن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی سفارت کاری تو یہ ہے کہ آپ اپنے سامعین کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار کریں، قرآن سے ان کا ذاتی تعلق، پرسنل ریلیشن قائم کریں، قرآن کے نور سے ان کے ذہنوں اور دلوں کو اور پھر ان کی زندگیوں کو منور کرنے میں ان کی مدد کریں۔ درس قرآن اور قارئین کا قرآن سے ذاتی تعلق۔ ہر انسان منفرد ہے، اس کے مسائل منفرد ہیں، اس کی الجھنیں منفرد ہیں، اس کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات منفرد ہوتے ہیں، اس کے احوال و قوائف منفرد ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر انسان کو مخاطب کرتی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ اس میں تمہارا یعنی قرآن کے ہر قاری کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الانبیاء 10 لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ روایات میں آتا ہے کہ صحابی رسول احنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو چونک پڑے اور کہا مصحف لاؤ، تلاش کریں کہ میرا ذکر اس میں کہاں ہے۔ قرآن سے ذاتی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد اس میں اپنا ذکر تلاش کر سکے۔ یہ ذاتی تعلق قائم ہوگا تو معلوم ہوگا کہ ہر انسان کے احوال و مسائل کا حوالہ قرآن میں موجود ہے، ہر انسان کے مسائل کا وہ حل پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسانوں کو راست مخاطب کیا ہے اور کسی واسطے کے بغیر ہر انسان کو اپنا مخاطب بنایا ہے، اس لیے ہر انسان کا قرآن سے راست رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ ہر انسان کے لیے قرآن کے پاس خاص پیغام ہے، ہر انسان کو قرآن کا وہ خاص پیغام جو اس کے لیے ہے اسے سمجھنا چاہیے۔
قرآن سے محض علمی تعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مخصوص تاریخی پس منظر میں قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہوئے ذہن پر صرف مکہ اور مدینے کے حالات چھائے رہیں۔ یہ علمی تعلق ضروری نیسیسری تو ہے، لیکن کافی سفیشینٹ نہیں ہے۔ اس کا تعلق قرآن کے مطالب کے فہم سے تو ہے، تاہم اس سے عملی ہدایت کشید کرنے کے لیے یہ اپروچ کفایت نہیں کرتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آدمی کی ذہن پر اپنے حالات، اپنے مسائل اور اپنی ضرورتیں بھی رہے۔ 21ویں صدی میں اپنے گھر، شہر، ملک اور معاشرے دنیا کے ماحول اور ان کے سارے ڈائنامکس کو ذہن میں مستحضر رکھ کر وہ اس طرح قرآن کی طرف رجوع ہو کہ قرآن کے بیان کو اپنے زمان و مکان کا بیان محسوس کرنے لگے۔ اپنے حالات میں وہ قرآن سے سوال کرے اور جواب پائے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کے لیے اقبال نے ضمیر پر نزول کتاب کی بڑی شاندار اور بلیغ تعبیر استعمال کی ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ مدرس قرآن کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ہر انسان کا قرآن سے ایسا زندہ ذاتی تعلق قائم کرنے میں مدد کرے، قرآن کے ذریعے اللہ سے راست تعلق قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن میں اپنے سامعین کا معاون بنے۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک مکمل ورلڈ ویو دیتا ہے، دنیا کو دیکھنے کے خاص زاویہ دیتا ہے۔ ہم اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے کیریئر میں، اپنے گھروں اور خاندانوں میں، اپنے کاروبار اور تجارتوں میں، پیشہ ورانہ کاموں میں، ہر جگہ جو طرح طرح کے فیصلے کرتے ہیں، قرآن ان کے لیے ٹھوس بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں کچھ خیالات اس طرح رچ بس جاتے ہیں اور کچھ جذبات و احساسات اس طرح قلب و جان کی گہرائیوں میں بسیرا کر لیتے ہیں کہ پوری شخصیت پر ان کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ہر فیصلہ اور ہر عمل ان کے تابع ہوتا ہے۔ اہل ایمان سے مطلوب یہی ہے کہ ہمارے قلب و ذہن پر ایسی حکمرانی قرآن کی ہو، یہاں تک کہ ہمارا ہر فیصلہ قرآن کی روشنی میں لیا ہوا ہو۔ یہی وہ بات ہے جسے سورہ مائدہ کی مشہور آیت میں قرآن تحکیم بما انزل اللہ کہتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ قرآن کے سفیروں کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے لیے لوگوں کو تیار کریں، لوگوں کے خیالات کو قرآنی بنا دیں، ان کے ذہنی سانچوں کو قرآن کے مطابق ڈھال دیں۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کی منشا کے مطابق فیصلہ کرنے کے لائق ہو جائیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا درس صرف ایکیڈمک درس نہیں ہوگا، بلکہ انسانوں کے حقیقی مسائل سے گہرائی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ ہم اپنے آس پاس دیکھیں، لوگوں کے مسائل کو اور ان کی ضرورتوں کو سمجھیں، دیکھیں کہ ان کے ذہنوں میں کیا وسوسے اٹھ رہے ہیں، کن خیالات سے ان کا سابقہ ہے، یہ خیالات کہاں کہاں قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، لوگ کس کس قسم کے فیصلے اپنی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں کر رہے ہیں، یہ فیصلے کس حد تک قرآن سے ہم آہنگ ہیں اور کہاں کہاں ان میں انحراف پایا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے ذہن و فکر پر شیطان کن راستوں سے حملہ کر رہا ہے، ان کے گھروں میں، کالجوں میں، کام کی جگہوں پر ان کو کن مسائل کا سامنا ہے، ہمارے خاندانوں میں کیا تنازعات ہیں، کیا الجھنیں اور پریشانیاں ہیں، ملت کو درپیش مسائل کو لے کر ہمارے لوگ کس ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر آپ قرآن میں غوطہ زنی کریں گے تو آپ کی یہ دروس صحیح معنوں میں لوگوں کے لیے اپنی زندگیوں کو قرآن کی روشنی سے منور کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہی قرآن کا سفیر بننا ہے۔ ایک اور پہلو سے قرآن کی سفارتکاری کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کی کتاب صرف معلومات کا مجموعہ نہیں ہے، صرف انفارمیشن نہیں ہے، صرف فکر اور خیال بھی نہیں ہے۔ یہ کتاب بے شک ذہنوں کو بھی مسخر کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ دلوں کو بھی مسخر کرتی ہے۔ اس کے الفاظ صرف ہمارے خیالات کو ہی رخ نہیں دیتے، بلکہ دل کی گہرائیوں میں ہماری جذبات و احساسات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، ہماری روح پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو روح قرار دیا ہے۔
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح اے پیغمبر، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نور بنا دیا جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ بے شک آپ ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ زندگی بخشنے والی کتاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اس کتاب کی آیات ہمیں ایک زندہ اور فعال و متحرک ایمان عطا کرتی ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کا سفیر وہ ہے جو اپنے قارئین کو قرآن سے روحانی تعلق قائم کرنے میں مدد دے۔ ہمارا درس خشک علمی درس نہ ہو، ہمارے دروس لوگوں کے دلوں کے تاروں کو چھیڑیں، ان کی ایمان کے شعلوں کو بھڑکائیں، ان کے اندر وہ اضطراب پیدا کرے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی محبت، اس کی عبادت میں لطف و سرور، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کی اطاعت کا ذوق و شوق، اللہ کی راہ میں جد و جہد کا جنون، اسی راہ کی مشقتوں اور قربانیوں میں لطف و سرور، اہل ایمان سے محبت، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں سے محبت، دعوت دین کے لیے اضطراب، اقامت دین اور قیام عدل و قسط کے لیے بے چینی۔ قرآن کے سفیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں قرآن کی سوچ کو عام کرنے والا ہو وہیں پاکیزہ قرآنی جذبات کو بھی عام کرنے والا ہو۔ درس مکمل ہو تو جہاں سامعین کا دامن قرآنی علم و حکمت کی موتیوں سے بھر جائے، وہیں ان کے قلب و روح کی گہرائیوں میں قرآنی جذبات کی طاقتور موجیں بھی ٹھاٹے مارنا شروع کر دیں۔ مثالی درس، 3 چیزوں کا تعامل۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی سفارتکاری 3 چیزوں کے تعامل، انٹریکشن میں لوگوں کی مدد و رہنمائی کا نام ہے۔ پہلی چیز خود قرآن ہے، اللہ کا کلام، اس کے الفاظ، اس کی مستند تفسیر و تعبیر، اس کی ہدایت و رہنمائی، اس کے اصول، اس کے قوانین، اس کا فلسفہ، اس کا ورلڈ ویو، اس کا ویژن، اس کی روحانی تاثیر، اس کی ترغیب و تحریک۔ دوسری چیز آپ کے سامعین ہیں، ان کے افکار و خیالات، ان کے جذبات و احساسات، ان کے احوال و کوائف، ان کے مسائل اور ان کی الجھنیں، ان کی آرزوئیں، خواہشات اور ان کے خواب، ان کے تفکرات، ان کے دل کی دنیا اور ان کے دماغوں کی کائنات۔ درس قرآن، قرآن، سماج، سامعین۔ تیسری چیز سماج ہے، یعنی زمان و مکان، ہمارا دور اور ہمارا جغرافیہ محل وقوع، یہاں رائج افکار و خیالات، قوانین و دساتیر، رسوم و رواج اور معاملات، یہاں کے حالات، یہاں کے چیلنج، یہاں پائے جانے والے جاہلیت کے اندھیرے، شیطان کے جال، وسوسے، الجھنیں، یہاں کے تمدنی احوال، یہاں برپا حق و باطل کی مخصوص نظریاتی، تہذیبی اور سیاسی کشمکش۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان کے باہم تعامل کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز یعنی قرآن کی رہنمائی کا اطلاق باقی 2 چیزوں پر کیسے ہو۔ اس پر واضح عملی رہنمائی درس قرآن کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ تفسیر پڑھ کر اپنی زبان میں اسے بیان کر دینا آسان کام ہے، لیکن قرآن کو زندگی کی عملی رہنمائی کا سرچشمہ بنا دینا محنت طلب کام ہے۔
اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے قرآن کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا، اس سے زندہ تعلق قائم کرنا ہوگا، بار بار اور بکثرت قرآن پڑھنا ہوگا، ہر سوال کے جواب کے لیے اور ہر الجھن کے ازالی کے لیے قرآن سے رجوع ہونا ہوگا، بار بار قرآن میں غوطہ ہونا ہوگا، ذاتی، ملی، ملکی اور عالمی عملی احوال سے متعلق قرآن سے بار بار سوال کرنے اور اس سے جواب حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی۔ پھر اپنے سامعین، ان کے ذہن، ان کے مسائل، ان کی ضرورتوں، ان کی الجھنوں، ان کے سوالات، ان کے طرز زندگی، ان کے جذبات وغیرہ کو بھی سمجھنا ہوگا اور اپنے سماج اور اپنے عہد کو بھی سمجھنا ہوگا، اپنے زمانے کی جاہلیت کا گہرا شعور بھی حاصل کرنا ہوگا، سماج کے مسائل اور اس میں درپیش چیلنجوں کو بھی سمجھنا ہوگا اور ان تینوں کے گہرے فہم کے ساتھ درس قرآن دینا ہوگا۔ اگر اس طرح کے دروس عام ہوں تو انشاءاللہ ان سے قرآن کی روشنی میں معاشرے کی تعمیر ممکن ہوگی۔ میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں، بہنوں اور بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن سے گہرا جذباتی رشتہ قائم کریں، قرآن پر محنت کرنے کی عادت ڈالیں اور اس طرح درس دینے کی صلاحیت اپنے اندر پروان چڑھائیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔